قوموں کو جوڑنے کے لیے ثقافت کا ایک بڑا رول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب دو قومیں آپس میں ایک دوسرے سے ہم آہنگی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے قربت اختیار کرتے ہیں، تو ثقافتی ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں IBC اور میں ہوں دوست حفیظ۔ پاکستان کی ثقافت کا بھی ایک بڑا رول ہے، جو اس ملک کے اندر مختلف قومیں آباد ہیں، وہ ایک دوسرے سے کس طرح ثقافتی روابط رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں انڈس ایسوسی ایشن لاہور کے پریزیڈنٹ علی انور چانڈیو صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ جو وہاں رہ کے پنجاب کے کلچر کو بھی وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور سندھ کے کلچر میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور رچے بسے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دو ثقافت کے درمیان جو ہم آہنگی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے۔ چانڈیو صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ IBC خود بھی ایک انڈس براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایک چینل ہے، اس کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ پنجاب میں بیٹھ کے پنجاب کے کلچر کو بھی نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں، سندھ کے کلچر میں آپ پیدا ہوئے اور رچے بسے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں پنجاب کے کلچر کو، سندھ کے کلچر کو، اور جو آپ وہاں رول پلے کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں، اور ہمارے خصوصاً ناظرین کو۔ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنتا ہے، اس سے پہلے یہاں پر مختلف حکمران رہتے ہیں، انگریز آئے، ارغون آئے، ترکھان آئے، مغل، یہ سارے کے سارے حکمران جو آتے رہتے ہیں وہ بالآخر چلے جاتے ہیں۔ بالآخر قابضین کبھی بھی مستقل طور پر دھرتیوں پر قابض نہیں رہتے، دھرتی کے اپنے وارث، دھرتی کے اپنے لوگ جو ہیں وہی ہمیشہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ ادھر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ارغون تھے، ترکھان تھے، اس سے پہلے ترک تھے، اس سے پہلے ایرانی تھے، کئی لوگ آئے، انگریز بھی آئے، چلے گئے، مگر ہم یہاں موجود ہیں۔ تو جو ہم ہیں، جو اس دھرتی کے اولاد ہیں، جو دھرتی کے لوگ ہیں، وہی اصل وارث ہیں، اور وہی ثقافتوں کو، وہی تہذیبوں کو بناتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو انڈس سویلائزیشن کی ایک عظیم دھرتی ملی ہے۔ انڈس سویلائزیشن دنیا کی عظیم دھرتیوں میں شامل ہے اور سویلائزیشن میں شامل ہے۔ اس کا جو حصہ بنتا ہے، انڈس سویلائزیشن کا جو ویلی ہے، اس میں سندھ شامل ہے، پورا پنجاب کا علاقہ شامل ہے، تھوڑا کشمیر کا، کہتے ہیں کہ بلوچستان کا کافی علاقہ شامل ہے، کچھ علاقہ انڈیا میں بھی موجود ہے۔ تو اسی پورے جو ویلی ہے، اس کے وارث جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سندھ کے لوگ نہیں ہیں، مگر وہ سارے لوگ ہیں جو اس انڈس ویلی سویلائزیشن میں ہزاروں سالوں سے رہتے ہیں۔ اور میں چونکہ گزشتہ 15-16 سال سے لاہور میں گیا کسی سرکاری جاب کے حوالے سے، تو وہاں کے ادیبوں، دانشوروں اور خاص طور پر جو دھرتی سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے جب میری ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی ہماری طرح اس دھرتی کے ساتھ، وہ بھی ہماری طرح اپنی بولی کے ساتھ، وہ بھی ہماری طرح اپنی ثقافت کے ساتھ اور اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ صحیح، وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی جو پرانی سویلائزیشن ہے، جس کو وہ سندھو سبتا سویلائزیشن کہتے ہیں، ہم انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں، ہم اس کو موہنجودڑو کی سویلائزیشن کہتے ہیں، اور وہ اس کو ہڑپن سویلائزیشن کہتے ہیں، مگر یہ دھرتی ایک ہے۔ تو سندھ اور پنجاب پاکستان میں اندر رہتے ہوئے چونکہ کافی سیاسی، معاشی، اکنامیکل، پانی کے مسائل، NFC کے مسائل، کئی مسائل پر ظاہر ہے دونوں قومیتوں میں، دونوں صوبوں میں کئی اختلافات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس پر دونوں قوموں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور بات کی جا سکتی ہے، اور اس میں ہمارے خیال میں سب سے بڑی جو ہے وہ انڈس سویلائزیشن کی۔ زبردست۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، وہ جو رنجشیں ہیں آپس میں صوبوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان، قوم تو ایک ہی ہے انڈس سویلائزیشن کی، لیکن وہ جو رنجشیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں اسی پلیٹ فارم سے، کلچر کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، آپ نے جس موضوع کی بات کی نا، وہ رنجشیں سیاسی ہیں۔ ٹھیک، ہم تو گزشتہ جو نون ہسٹری ہے، یعنی کہ ہڑپا، موہنجودڑو سے لے کر اس وقت تک ہم 5000 سال یا 3000 سال کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سندھ کے کسی راجہ نے، مہاراجہ نے، کسی سرکار نے بارڈر کراس کر کے پنجاب پر حملہ کیا ہو، اور تاریخ میں ایسا بھی کہیں نہیں ہے کہ پنجاب کے کسی راجہ نے، کسی حکمران نے بارڈر کراس کر کے سندھ پر حملہ کیا ہو۔
صحیح. کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں لڑے. کوئی ایسی جنگ کا ذکر تک تاریخ میں نہیں ہے، نہ ہمارے ادب میں، نہ لٹریچر میں، نہ شاعری میں، جس میں سندھ اور پنجاب کے لوگ آپس میں لڑے ہوں. یعنی کہ اختلاف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پارٹیشن کے بعد کے زیادہ تر اختلاف ہیں. کچھ پارٹیشن سے پہلے کے بھی ہیں جس میں پانی کا خاص طور پر مسئلہ شامل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مسائل سیاستدان حل کریں گے. اور سیاستدان بہت بڑے پیمانے پر آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں پانی کے مسائل سے لے کر NFC کے ایوارڈ تک، دوسرے کئی معاملات پر بہت زبردست قسم کی یعنی کہ ایجیٹیشن سے لے کر باتیں چل رہی ہیں دونوں صوبوں کے درمیان. مگر یہاں کے دانشور کو کیا کردار ادا کرنا ہے، یہاں کے ادیب کو، یہاں کے شاعر کو، سوچنے والے لوگوں کو. ہمارا پلیٹ فارم چونکہ سیاست کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے، اور یقیناً تجارت کا بھی نہیں ہے، تو ہم نے اپنا نیا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈس ایسوسیشن. لاہور میں ہم نے اس کا دفتر بنایا ہے، اور کچھ پنجاب کے دوستوں سے مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے دانشور طبقے کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر ان موضوعات پر گفتگو کی جائے کم سے کم جس پر متفق ہیں. صحیح. تو یہ آپ وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ مشترکہ کوئی پروگرامز کرتے رہتے ہیں، جیسے ڈسکشن کے پروگرام ہو، یا خاص طور پہ الحمرا میں ایک بڑا ایونٹ آپ سجاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم ہماری پنجاب کے ادیبوں سے، وہاں کے دانشوروں سے اور شاعروں سے خاص طور پر، اور لکھنے والوں سے ایک رابطہ اور مسلسل وہ ہے. وہاں پر ہمارے کچھ دوست ہیں جو انٹلیکچوئل ہب کے نام سے اپنا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں. خاص طور فاروق سہیل گوئندی صاحب، ہمارے کافی دوست ہیں. احمد رضا پنجابی صاحب، وہ پنجابی پرچار کے حوالے سے ایک کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر پنجابی ادبی سنگت ہے، اور پنجابی سنگت پاکستان ہے، اور لوک سار ایک تنظیم ہے. ہم نے انڈس ایسوسیشن کو یہ کیا ہے کہ ان ادبی اور دانشورانہ جو تحریکیں ہیں، یا جو ادارے ہیں، یا جو تنظیمیں، ان کے ساتھ منسلک کیا ہے. ہم ان کے ساتھ منسلک کر کے سال میں کئی پروگرامات کرتے ہیں. سندھ سے جب بھی کوئی بڑا ادیب، دانشور، شاعر ہو، یا صحافت سے وابستہ کوئی شخصیت اگر آتی ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب کے جو دانشور طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کی گفتگو کروائی جائے. اور اسی طرح سے ہم سال میں 1 یا 2 بار بڑے لیول پر ایک تقریب کا کرتے ہیں. انڈس ایسوسیشن اس وقت اپنی کوئی 15ویں سالانہ ایک تقریب کی جو الحمرا میں ہوئی، اور اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں. اور ایک اسٹیج پر سندھ اور پنجاب کے دانشوروں کو بٹھا کر ان موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، کم سے کم جن موضوعات پر آپس میں اختلاف نہیں ہے. جی چانڈی صاحب، سندھ اور پنجاب کے درمیان سیاسی سماجی صورتحال اور مختلف چیزوں پہ اختلافات رہتے ہیں، جیسے ریسنٹ پانی کے ایشوز پہ ہوا، کینال کے ایشوز پہ ہوا، اور بہت سارے ایشوز پہ. تو آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے دونوں لوگوں کو، دونوں قوموں کو آپس میں جوڑنے کا کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مستقبل کیا دیکھتے ہیں سندھ اور پنجاب کے ہم آہنگی کا؟ کافی مشکل سوال ہے اور دلچسپ بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات بنیادی طور پر معاشی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے مفادات کے ہوتے ہیں. اگر سیاسی، معاشی اور مالیاتی اختلافات ہیں تو سویرے میں نے گزارش کی کہ وہ اختلافات ہمارے سیاسی پارٹیاں مل کر آپس میں طے کریں گے. ہم چونکہ سیاسی پارٹیوں سے وابستہ نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں، اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہزاروں سالوں سے ہم ایک دھرتی پر آپس میں رہ کر اتنا شاندار وقت گزارا ہے، مستقبل بھی ہمارا بہت روشن ہے. اور سندھ اور پنجاب کو آپس میں جوڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہاں کا صوفیزم کا مائنڈ ہے. سندھ اور پنجاب بنیادی طور پر صوفی مزاج رکھنے والے لوگوں کا علاقہ اور خطہ ہے. جس طرح سے میں بات کرتا ہوں کہ سندھ کے زیادہ تر مرشد، خاص طور پر بلے شاہ ہے، وارث شاہ اور شاہ حسین خاص طور پر، اور ملتان کے جتنے بھی ہمارے مرشدین ہیں وہ سارے کے سارے ان کے مرشد پنجاب میں. اور پنجاب والوں کے سب سے بڑے مرشدوں کا مرشد جڑا ہے گا کلندر لال شہباز، وہ سندھ چے گا. تو وہ دیکھو سندھ اور پنجاب کے درمیان میں جو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ صوفیزم ہے، وہ یہاں کی زبانیں ہیں، وہ یہاں کی ثقافت ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان سے بڑا پلیٹ فارم کون سا ہو سکتا ہے؟
صحیح. اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اگر لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب یا کسی اور بنیاد پر جوڑنے کے بجائے تاریخی تہذیبی طور پر دھرتی کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا رنگ زیادہ نکھر کا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے درمیان میں جو ہے آپس میں روابط وہ ہماری ثقافت کا ہے، اور یہ اجرک اس سلسلے میں بہت شاندار کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. اسی طرح یہاں پہ جیسے سندھ کے سنگرز نے، سندھ کے فنکاروں نے پنجاب کے شاعروں کو، پنجاب کے شعراء کو بہت گایا ہے. تو یقیناً میوزک ثقافت اور یہ کلچر کے جو حصے ہیں یہ آپس میں جوڑنے کا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا عام آدمی یا پنجاب کا جو انٹلیکچوئل علم ادب سے تعلق رکھنے والا شخص وہ کیا سوچتا ہے خصوصاً سندھ کے متعلق؟ پاکستان کا روشن مستقبل، میں سمجھتا ہوں اس پورے خطے کا، انڈسٹریلائزیشن ویلی کا جو ایریا ہے پورا، اس کا روشن مستقبل میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف سندھ اور پنجاب کے باہمی تعلقات پر مبنی ہے. وہ جتنے اچھے ہوں گے ہم دونوں قومیتوں کا مستقبل اتنا شاندار ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ 1000 سالوں سے یہ آپس میں بہت پیار اور امن سے رہتے آئے ہوئے ہیں، اسی طرح آگے بھی ہمیں 1-2 ہزار سال کا سوچنا ہے. اور اگر ہم آپس میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مالی اختلافات کو ختم کر کے یا اس کے پیرلل جس بات پر ہم متفق ہیں ان اسٹیج پر، ان پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں چلے تو بہت نقصان ہوگا. اور اس قوموں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈس سویلائزیشن کی جو قومیتیں ہیں ان کے بیچ میں برج کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں، کیونکہ شاہ بھٹائی نے کہا ہے کہ کامیابی اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے دانشور طبقے کو، وہاں کے عام لوگوں کو آپس میں ملایا جائے. جو عام لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ان کو آپس میں ملایا جائے اور باہمی تعلقات کو اور زیادہ بہتر بنا کر پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے تیاری کرنی چاہیے. مہربانی. تھینک یو. یقیناً اس خطے کی بہتری قوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی میں جوڑنے سے ہے. پاکستان کا روشن مستقبل سندھ اور پنجاب کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں ہے، اور یہ قربت صرف اور صرف ثقافتی پلیٹ فارم پہ ممکن ہے. یہ تھے انور عزیز چانڈیو. آپ دیکھ رہے ہیں IBC اردو. انڈس سویلائزیشن کے کلچر کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام لے کر آئندہ بھی حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے دوست حفیظ کو. اللہ نگہبان.